حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو ایک ویرانے پہ چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ اللہ پاک کا حکم تھا۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا جس کا نام زمزم ہے، اور ابھی تک لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے نے جب میٹھا، ٹھنڈا، ابلتا پانی دیکھا تو وہ تو پاگل ہو گئے۔ انہوں نے آ کر حضرت ہاجرہ سے اجازت لی کہ وہ پانی استعمال کریں، تو انہوں نے کھلے دل کے ساتھ اجازت دی کہ بالکل کریں۔ انہوں نے پانی استعمال کیا، مویشیوں کو پلایا۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگے کہ ہم یہاں بس جائیں، اتنا مزیدار پانی۔ انہوں نے پھر حضرت ہاجرہ سے رجوع کیا کہ ہم یہاں بس جائیں، تو انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ ضرور بس جائیں۔ یہ آغاز تھا مکہ کا۔ یعنی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پانی جو ہے وہ نیوکلیس تھا، بنیادی کردار تھا جہاں پہ آبادیاں بنتی۔ اب آتے ہیں اپنے مدعے پہ۔ مسجد ہے قبلتین سعودیہ میں، اس کے شمال میں 1 کلومیٹر تقریباً، تھوڑا زیادہ یا کم ہو سکتا ہے، ایک کنواں ہے بکر الروما، یعنی اس کا نام تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کنویں کا پانی اتنا مزیدار تھا، اور اس کنویں کا پانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بھاتا تھا، یعنی ان کی طبیعت کے مطابق تھا۔ تو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی شروع کر دیا، تو مدینہ میں جو دوسرے صحاب تھے، لوگ تھے، انہوں نے بھی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پانی بھی بہت مزیدار تھا وہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ بکر الروما ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ اسے کسی نے بتایا کہ وہاں تو اتنا رش لگا ہوا ہے، اور مسلمان دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ پانی تمہارا استعمال کر رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ پھر یہودیوں کا آپ کو پتہ ہے، اسرائیل کو دیکھ لیں، وہ آ گیا، اس نے پانی بند کر دیا کہ جو ہے وہ یہاں سے کوئی پانی نہیں لے سکتا، یہ میرا کنواں ہے۔ بہرحال بات اوپر پہنچ گئی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں تیسرے خلیفہ راشد بنے، انہوں نے اجازت لی کہ مجھے یہودی سے بھاؤ تو کرنے دیں۔ اجازت مل گئی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے گھر پہنچے۔ جب یہودی نے مدینے کے سب سے بڑے بزنس مین، سب سے بڑے کاروباری کو اپنے دروازے پہ دیکھا، کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ بھی زمین کا سودا ہوتا تو سب سے پہلے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا جاتا، اور بڑی سمجھ بوجھ رکھتے تھے وہ کاروبار کی۔ انہوں نے یہودی کو کہا کہ وہ کنواں بیچ دے۔ یہودی آسمان پہ چڑھ گیا، اس نے کہا نہیں جی، تو میں نے نہیں بیچنا، اور میں جو ہے نا یہ اور وہ اور سارا کچھ۔ ٹھیک ہے، یہودی نے پانی بیچنا شروع کر دیا۔ وہ اب پانی بیچتا اور بڑے پیسے کماتا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو عثمان ابن عفان دوبارہ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا یار پیسے بتاؤ، کتنے پیسے لینے ہیں؟ یہودی نے جب پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو منہ بھر کے پیسے مانگے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ میں آدھا کنواں بیچتا ہوں۔ عثمان ابن عفان بڑے حیران ہوئے کہ آدھا کنواں، درمیان میں سے دیوار کریں گے؟ یہودی نے کہا نہیں، ایک دن آپ کو ہوگا، آپ پانی بیچیں۔ اب اس کے ذہن میں تھا اتنے بڑے تاجر ہیں، یہی کام ہے ان کا، کاروبار ہے، ایک دن آپ بیچیں، ایک دن میں بیچوں گا۔ عثمان ابن عفان نے ڈن کر دیا اور کہا کہ جتنا منافع میں کماؤں گا تم نہیں کما سکو گے۔ بہرحال جی سودا ہو گیا۔
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیمنٹ کر دی، پیمنٹ ہو گئی۔ اب باری باری، ایک دن یہودی کا، ایک دن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہودی کا دن آیا، خوب پیسے کمائے اس نے۔ اگلا دن تھا عثمان ابن عفان کا، انہوں نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ آج بھی پانی لے لو، کل بھی لے لو، اور کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی غیر مسلم ہو، جس نے جتنا پانی لینا ہے سودا کر دیا ہے، بہت بڑی ہستی سے سودا ہو گیا ہے، بھرو پانی۔ اب کیا ہوا؟ مسلمانوں نے، دیگر مذاہب کے لوگوں نے اتنا پانی بھرا، اس دن اتنا پانی بھرا، اپنی ضروریات پوری کر لی۔ اتنی ضرورتیں تو نہیں تھی نا جتنی اب ہیں، اور ہم پانی ضائع کرتے ہیں۔ اگلے دن یہودی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، ہر کسی نے پانی لے لیا تھا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ واسطہ عثمان ابن عفان سے ہے، جو کاروبار کرنا جانتے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، یہودی فارغ، وہ خود چل کے گیا کہ کنواں تم لے لو سارا، عثمان ابن عفان کو۔ وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا سوچتے ہیں، سوچ کے بتاتے ہیں، جلدی کیا ہے۔ اب گیند ان کے کورٹ میں تھی۔ یہودی بڑا پریشان کہ اچھا خاصا کام چل رہا تھا، یہ کیا کیا ہے، اور ان کو ماں اتنی اچھی نہیں لگتی جتنے پیسے اچھے لگتے ہیں۔ وہ کہا تھا مارک ٹوین نے، مارک ٹوین بہت خوبصورت لکھاری ہیں امریکہ کے، اگر کبھی واسطہ پڑھے نا ضرور پڑھنا ہے، نوبل پرائزڈ ہیں۔ مارک ٹوین نے کہا تھا کہ ہم امریکی ڈالر رب العزت کی بڑا ادب کرتے ہیں، بڑی پوجا کرتے ہیں۔ ڈالر رب العزت، یہ وہی لوگ ہیں۔ عثمان ابن عفان نے 3-4 دن بعد آفر کی کہ ہاں جی کنواں تو لینا ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ یہودی نے کہا ساری شرطیں منظور ہیں، شرط یہ ہے کہ جو تمہارا باغ ہے نا، جس کے لیے یہ کنواں بنا ہوا تھا، اتنا بڑا باغ، وہ بھی ساتھ لینا ہے، کیونکہ ان کا وجود ختم کرنا تھا وہاں سے۔ یہودی نے ہاتھ جوڑے، کنواں، باغ، سارا کچھ دے دیا۔ کنواں ابھی تک۔ پھر آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، اب اس کے اوپر سکر لگے ہوئے ہیں، پانی کھینچنے والے نل لگے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ جائیں یا جو لوگ وہاں موجود ہیں تو ضرور جائیں، میرے لیے بھی دعا کریں، میرے حصے کا بھی پانی پئیں۔ مسجد قبلتین سے شمال میں 1 یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، نل لگے ہوئے ہیں، موٹر لگی ہوئی ہے۔ جو آپ کو دلچسپ بات بتانی تھی وہ یہ کہ اس کا بل، بکر الروما کا بل، وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ابھی بھی آتا ہے، ان کے نام پہ بجلی کا بل آتا ہے۔ تو اس کنویں پہ جہاں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا، پانی، اور پھر کیسی تجارت کی عثمان ابن عفان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں یہ تجارت کرنے کی، یعنی کبھی کبھی ہار میں بڑا مزہ آتا ہے، ہار میں آپ دوست سے ہار جائیں، ماں سے ہار جائیں، باپ سے ہار جائیں، بڑے بھائی سے ہار جائیں، بڑی بہن سے ہار جائیں، ہارنے کا اپنی مزہ ہے۔ جہاں پہ بظاہر ہار تھی نا کہ پانی بیچوں گا، مسلمانوں کو پہلے بڑی تکلیف ہوئی، پھر بعد میں دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 29 اکتوبر ہے، اکتوبر ختم ہونے والا ہے، بڑا خطرناک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، نومبر، اور دن ہے آج بدھ کا۔ یہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ میں نے خطرناک کیوں کہا؟ میں نے خطرناک اس لیے کہا کہ 28 نومبر 2025
آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری نے گھر جانا ہے اور نئے آرمی چیف نے آنا ہے، لیکن اس دوران پاکستانیوں پہ پہلے بھی دن مشکل گزر رہے ہیں، مزید مشکل ہوں گے، مزید جوڑ توڑ ہوگا۔ پہلی بڑی ہڈی وہ پیپلز پارٹی کو ڈال دی گئی ہے اور ضمیر فروشوں نے کشمیر میں چوتھا وزیر اعظم، 4 سال میں چوتھا وزیر اعظم، کہیں پہ دیکھا ہے ایسا؟ اب ٹرمپ جیتا ہے نا، لوگ نفرت بھی کر رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے 4 سال سے پہلے کوئی ہلا کے دکھائے، 4 سال بعد لوگ فیصلہ کریں گے، اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ لیکن یہ دنیا سے عجب ملک ہے، نرالا ملک ہے، اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہ یہ کہ ابھی آپ چورن سنیں گے، سعادت حاصل ہو رہی ہے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے چن لیا گیا ہے ہماری فوج کو۔ یہ چورن وہ مارکیٹ میں آنے والا ہے، آ بھی گیا ہے، بلکہ بیرسٹر عقیل نے کہہ دیا ہے، رانا سنولا نے کہہ دیا ہے، سعادت، اور گانے چلائیں گے، مصطفی مصطفی ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ یہ آپ کو اچھے کرکرے، اچھا چورن بیچا جائے گا، اور فلسطین سے مناظر دکھائے جائیں گے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئے، اور یہ کیونکہ اب پتہ چل گیا، سارا پتہ چل گیا یہ چکر کیا ہے۔ یہ چورن اب آپ تیار رہیں، شروع ہو گیا ہے بکنا، اسلامی فوج جا رہی ہے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جا رہی ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں، غزہ سے 100 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر اندر بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اور درمیان والا سارا علاقہ اسرائیل کا ہے۔ وہاں پہ یہ داخل ہو کر دکھائیں کوئی ترم خان، لیکن یہاں پہ آپ کو چورن بیچا جائے گا۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، اس کے علاوہ ایک ویلاگ ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست یہ ہے کہ آپ کو سیرت النبی کے واقعات، تاریخی واقعات سننے میں دلچسپی ہے تو اس سے انشاءاللہ بہتر چینل آپ کو نہیں ملے گا۔ میں بہت محنت کرتا ہوں ان واقعات پہ، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری پیاری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائے۔ اس کے علاوہ جو سبسکرائبر ہیں ان کی بہت مہربانی، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، وہ میری سپورٹ کرتے ہیں، وہ تھوڑی اور تکلیف کریں، تھوڑا انہیں انگوٹھا چاہ کے نا ایک لائک والا بٹن ہونا ہے، لائک والا، اس کو دبا دیو، لائک والے بٹن کو۔ اس تو علاوہ یہ جڑا پیغام ہے نا جی، یہ نوجوانوں تک شیئر کیتا کرو، لازمی نوجوانوں کو ضرورت ہے۔ اور ایک اور جڑی گل ہے وہ کہ ویڈیو پوری ڈٹھی کرو، جڑے کلک کیتا تو پھر ویڈیو پوری ڈٹھی، اس نال بڑی سپورٹ ملنی ہے، یعنی ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ اب آپ کے سامنے کچھ تازہ ترین جو ہے وہ خبریں۔ پہلے ایک اعتراض ہم نے کرنا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ کل سہیل خان آفریدی جو ہے وہ بار کونسل میں گئے ہیں اور انہوں نے 45 کروڑ روپے دیا ہے ان کو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان وکیلوں نے تیر کون سا مارا ہے، یہ وکیل کرتے کیا ہیں؟ جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو حکومت کو ووٹ دیتے ہیں، ڈی ایچ اے کو ووٹ دیتے ہیں، ادھر تو یہ ٹوٹ ہیں، اور ان کی بارز کیا کرتی ہیں، پاکستان میں کیا کرتی ہیں بارز سوائے جھوٹ بولنے کے؟ ان کے منہ سے اتنی بو آتی ہے، لگتا ہے کہ چوہا مرا ہوا ہے، خود سے بھی بو آتی ہے۔ لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا، ان کو 45 کروڑ روپیہ، اور وہ سہیل آفریدی، کل سہیل آفریدی کی دکان بھی دکھائی گئی ہے جو وہ چلاتے تھے، ان کے رشتہ دار بھی دکھائے گئے ہیں۔ تو آفریدی صاحب سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں، آپ نے خود کہا تھا اب روایتی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، تو پھر ان کو 45 کروڑ روپے کیوں دیا ہے آپ نے؟ یہ اعتراض تھا۔ اس کے بعد عظمیٰ خان، ڈاکٹر عظمیٰ خان، ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بھائی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے، اور انہوں نے جو باہر آ کر چند اہم ترین باتیں کی ہیں، ان میں پہلی اہم ترین بات یہ تھی کہ سہیل آفریدی کو فری ہینڈ ہے، وہ ایک چھوٹی سی کابینہ جو ہے وہ بنا لیں اپنی مرضی کی، میری مرضی بھی شامل ہے، کابینہ بنا لیں تاکہ صوبے کا جو نظام ہے وہ چلے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے کہا کہ جو کچھ چارسدہ میں ہوا، کرک میں ہوا، خیبر میں ہوا، جتنے لوگ آئے اس پہ عمران خان نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے اور سہیل خان آفریدی کو شاباش دی ہے۔
اور میرے جو پیغامات ہوں گے، کیونکہ بڑی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، عمران خان نے یہ کہا، جس طرح یہ 8 فروری کو ہوا نا، کئی جو ہے نا آستین کے سانپ وہ آزاد کھڑے ہو گئے پی ٹی آئی کے لیے، جیت گئے، لوگ دھوکے میں آ گئے، کیونکہ 78 سال سے دھوکہ کھا رہے ہیں، پھر جا کر ادھر جھولی میں بیٹھ گئے۔ تو اس طرح پیغامات کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ عمران نے یہ کہا ہے، عمران نے یہ کہا ہے۔ اب عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو نومینیٹ کیا ہے کہ وہ پیغام دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ سید ناصر عباس کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہے، اس پہ جو ہے وہ احتجاج کریں۔ اس کے علاوہ احمد چٹھا کو ہٹایا گیا تھا۔ احمد چٹھا یہ وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ کنٹینر پہ گولی کھائی تھی، تو خان نے کہا کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اب دیکھیں نا عمران خان کا نام لے کر یہ باہر آ کر کیا کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مین جو ہے وہ تھے، لیکن اصل پیغام جو ہے وہ آفریدی تک بھی پہنچ گیا ہے، سلمان اکرم راجہ تک بھی پہنچ گیا ہے، اور عظمیٰ بی بی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو اصل پیغام تھا وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر اگلی بات کریں تو پاکستانی دشمنی ملاحظہ کریں، مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر کو 105 روپے پر رکھنے کے لیے اسحاق ڈار نے پاکستان کے 11 ارب ڈالر پھونکے۔ 11 ارب ڈالر، ایک ارب ڈالر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں۔ یہ دیکھیں منشی، یہ خاندان، یہ سمدھی، 11 ارب، میں نہیں کہہ رہا، مفتاح اسماعیل، ان کے اپنے وزیر خزانہ 11 ارب ڈالر، یعنی وہ مصنوعی جو ہے نا اعداد و شمار، جعلی اعداد و شمار پہ مشرف کے دور میں جرمانہ بھی ہوا تھا، وہ بھی اسحاق ڈار کی مہربانی تھی۔ اس کے بعد ایک اور مردہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ نہ مرتے ہیں نہ ان کو فالج ہوتا ہے۔ اب آفتاب شیرپاؤ کو جو ہے وہ گورنر کے پی کے بنایا جا رہا ہے، اور مستقبل کی جو ہے نا یہ منصوبہ بندی ہے، یہ جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ صرف گورنر نہیں ہوں گے۔ محمد مالک کی جو ہے نا وہ رپورٹ ہے، کیونکہ اگلا سیٹ اپ آفریدی کو ہٹایا جائے، گورنر راج لگایا جائے۔ یہ فیصل کریم کنڈی ویسے فارغ آدمی ہے، کنڈی لگا لیتا ہے، تو آفتاب شیرپاؤ کا مردہ جو ہے وہ قبر سے برآمد کیا جا رہا ہے اور ان کو مبینہ طور پہ گورنر بنایا جا رہا ہے۔ کامران شاہد صاحب نے بےعزتی کی ہے طارق فضل چودھری کی کہ آپ اپنا کوئی کارنامہ بتائیں، آپ سے جو بھی بات پوچھتے ہیں فیلڈ مارشل، جو بھی بات پوچھتے ہیں فیلڈ مارشل، آپ کا اپنا بھی کوئی کارنامہ ہے؟ تو آگے سے بشرموں والی ہنسی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ بہرحال کامران شاہد کیا ہیں یہ بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ڈاکٹر ملیہ لودھی امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں رہی ہیں، اور اعزاز چودھری یہ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، بڑا اچھا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر حماس کو ڈس آرم کرنا ہے، اگر حماس کو نہتہ کرنا ہے تو پھر پاکستانی فوج نہ جائے، کیونکہ اردن جو بغل بچہ ہے جس نے ایران کے میزائل روکے اسرائیل جانے کے لیے، اس نے بھی انکار کر دیا فوج سے کہ جی نفرت پیدا ہوگی اسلامی دنیا میں۔ تو ان دونوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب کی خبر ہے۔ آپ جانتے ہیں سینئر سیاستدان ہیں، اپنے آپ کو باغی کہتے ہیں، کئی مواقع پہ انہوں نے ثابت بھی کیا ہے۔ انہوں نے بم پھوڑا ہے کہ راحیل شریف نے جو ایک پلاٹ جو ہے، ایک پلاٹ اس وقت لیا، اس وقت اس کی جو قیمت تھی وہ 4 ارب روپے تھی، 4 ارب روپے، اور اس کے علاوہ 10 کروڑ کے پلاٹ تھے۔ یہ کدھر لے کے جاتے ہیں؟ معتصم باللہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہلاکو خان نے اس کے سامنے سونا چاندی دینار رکھ دیے کہ اب کھاؤ ان کو۔ وہ کہتا میں کس طرح کھاؤں؟ ان کا بھی یہی حال ہے، 4 ارب کا ایک پلاٹ۔ اس کے بعد مہدی حسن نے انکشاف کیا ہے، بہت بڑے صحافی ہیں جنہوں نے بینڈ بجایا تھا خواجہ آصف کا، کہ 278 صحافی اور رپورٹرز، میڈیا ورکرز یہ شہید ہوئے ہیں غزہ میں، 278۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صحافی جو ہے نا وہ کسی سماج کا ضمیر ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ مغربی میڈیا اس پہ بھی جو ہے نا وہ
غلط بیانی کر رہا ہے، اور جو میڈیا ورکرز ہیں ان کو حماس کا بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ایک بات آپ کو بتانی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حماس ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حماس ابھی سے نہیں ہے، حماس بہت پرانی ہے۔ حماس نے ایسے ایسے دھچکے کھائے ہیں، ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، کچھ آپ کے سامنے، کچھ ماضی کی ہیں۔ شیخ احمد یاسین یہ بانی تھے، اور پتہ ہے یہ نابینا تھے، اور پتہ ہے ان کو فجر کے وقت میزائل نے ہٹ کیا تھا، ویل چیئر پہ ایک شخص کو میزائل مارا گیا، احمد یاسین کو۔ شیخ احمد یاسین گوگل کر لیں، تصویر دیکھ لیں، بڑی پیاری تصویر ہے، ویل چیئر پہ۔ اور انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں سمجھتا تھا پوری دنیا آزاد ہے، غزہ جو ہے وہ قید میں ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ پوری دنیا قید میں ہے، غزہ آزاد ہے۔ یہ احمد یاسین نے کیا۔ جس دن احمد یاسین کو میزائل لگا تھا نا، آپ کے ساتھ کسی دن شیئر کروں گا کمیونٹی میں، اس سے اگلے دن میں نے کالم لکھا تھا 21ویں صدی کے یزید۔ اس وقت ٹونی بلیئر اور جارج بش تھے میرا خیال ہے، یعنی میں نے ایک دن کالم لکھا، اگلے دن کالم چھپ گیا، حالانکہ میں نے ویسے کالم لکھا تھا، اخبار والوں نے اس کو اس قابل سمجھا کہ چھاپ دیا۔ انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ حماس کے ساتھ نیا نہیں ہو رہا، حماس کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے اور ہوتا آیا ہے، یعنی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ بینرز آ گئے ہیں جی مارکیٹ میں، خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو۔ کس کے لیے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ہلال امتیاز ملٹری کے لیے۔ یہ بینر نکل آتے ہیں جب بھی ایکسٹینشن کا دور ہوتا ہے، ایکسٹینشن یا آرمی چیف جا رہا ہوتا ہے تو یہ بینرز نکل آتے ہیں۔ یہ خدائی مخلوق لگاتی ہے، خلائی مخلوق لگاتی ہے، ان کا کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ اب رات کو سوتے ہیں، صبح اب روڈز پہ جاتے ہیں تو یہ بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب پھر یہ بینرز لگ گئے ہیں، معشوق چینج ہوا ہے۔ پہلے یہ بینرز لگے تھے راحل شریف کے لیے، جن کا ایک کارنامہ ابھی بتایا ہے اور ایک کارنامہ وی لاگ میں بتاؤں گا، جو بڑے فیوریٹ تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے دور میں لگے تھے، اور یہ خود لگاتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ان کے محبت میں جو ہے نا مجنوں بن گئے یا مرزا بن گئے یا جو ہے نا وہ رانجھا بن گئے، نہ، یہ خود ہی لگاتے ہیں۔ تو اب یہ جانے کی باتیں جانے دو۔ یہ جو ہے نا احمد فرہاد ہیں، کشمیری شاعر ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ انہوں نے بینر ایک شیئر کر دیا ہے جو ہے نا یوٹیوب پہ، تو وہ بینر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جانے کی باتیں خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو، یعنی آپ کیری کریں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 28 نومبر کو جناب نے ریٹائر ہونا ہے، اور 2026 کی مصروفیات کا بھی ان کا شیڈول بن چکا ہے کہ 2026 میں یہ کیا کیا کریں گے اور کس سے ملیں گے۔ اس کا مطلب ہے ایکسٹینشن لی جائے گی، اگر نہ دی گئی تو گن پوائنٹ پہ لی جائے گی، اگر نہ دی گئی تو مارشل لاء لگا دیا جائے گا۔ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ بہرحال یہ بینرز مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ جانے کی باتیں جانے دو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ خبر میری نہیں ہے، یہ خبر ہے CIA کے ایک سابقہ ڈائریکٹر ہیں وہ ساؤتھ ایشیا افیئر کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو پاکستانی جرنیل ہیں نا، یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا کوئی ذہین فتین سمجھتے ہیں، لیکن یہ ناکام ترین منصوبہ ساز ہیں بقول ان کے۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ میں اس کا حوالہ یوں دوں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ 1971 میں جرنیل تھے، اور بالکل درست بات ہے، جرنیل تھے 1971 میں۔ اور جرنیل یعنی کوئی عام سیاسی بند ہوتا نا، عوامی بند ہوتا، اور پاکستان ٹوٹ جاتا تو ہم اس کو لان تان کرتے، اچھے لگتے، لیکن ڈائریکٹ ایک آرمی چیف جو ہے نا وہ کمانڈ کر رہا تھا، وہ صدر تھا، وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا۔ یہ درست ہے کہ اس کے ساتھ بھٹو نے بھی لچ تلا، یہ ٹھیک ہے کہ بھٹو بھی اس وقت لیلا بنا ہوا تھا، فارم 47 پہ وزیر اعظم بننا چاہتا تھا اور بعد میں بنا بھی، لیکن ڈائریکٹ جو کنٹرول تھا وہ جرنیلوں کے پاس تھا۔ تو کہاں تھی ان کی منصوبہ سازی، کہاں تھی؟ اچھا آپ دیکھیں ضیاء نے جو منصوبہ بنایا رشیا کو نکالنے کا، اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ جب رشیا ٹوٹا تو پاکستان کو کیا ملا؟
40 لاکھ افغان مہاجرین، پاکستان کو ملی کلاشنکوف، پاکستان کو ملی شدت پسندی، پاکستان کو ملی خودکش دھماکے، پاکستان کو ملا پوڈر، ہیروئن، یہ سارا کچھ کلاشنکوف 5-5 ہزار کی ملنے، یہ منصوبہ سازی تھی، یہ منصوبہ سازی تھی، لال مسجد والی منصوبہ سازی تھی، کوئی جمعہ ہمارا بغیر دھماکے کے نہیں گزرتا تھا۔ اس کی جو ہے نا وہ باجوہ کی جو منصوبہ سازی تھی کشمیر، ان کو دے دیا کہ ٹھیک ہے جی، وہ جو انہوں نے آئینی وہ یہ منصوبہ سازی اگر ہوتی تو 48 سال 1948 کے بعد اب تک مسئلہ کشمیر کسی نہ کسی طریقے سے حل نہ ہو جاتا۔ ہاں کسی دور میں جرنیل آئے ہوں گے، یہ نہیں کہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی منصوبہ سازی جو ہے، ابھی آپ دیکھ لیں SIFC بنی کہ جی اتنے ڈالر آئیں گے، اتنے ڈالر آئیں گے کہ آپ استنجا کریں گے ڈالروں سے۔ کدھر گئے ڈالر؟ کون سی سرمایہ کاری آئی؟ کیا ہوا پاکستان میں؟ 50% لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے، بے روزگاری دیکھیں اور اس کے علاوہ مہنگائی دیکھیں، پاکستان میں انریسٹ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے منصوبہ۔ یہ تو ویسے ہی ہیں، ان کو کون پوچھتا ہے؟ شبو پالشی کو کون پوچھتا ہے؟ ان کو کون لایا ان کو؟ یعنی یہ منصوبہ دیکھیں کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن چرا لیا، ٹھیک ہو گیا، تو یا تو آپ لے آتے سراج الحق کو، یعنی ان پہ بھی تحفظات ہیں لیکن وہ شہباز شریف جیسے تو نہیں ہے نا، یا تو آپ لے آتے کسی تبلیغی جماعت کے بندے کو، ٹھیک ہو گیا، یا تو آپ ایسے بندے کو لے آتے کہ قوم اش کار اٹھتی کہ چلیں جی مینڈیٹ چوری کر لیا ہے، بندہ ٹیٹ لائے ہیں، کن کو لے کر آئے؟ پیپلز پارٹی کو۔ سندھ کا حال دیکھ لیں جا کے، کس کو لے کر آئے؟ نون لیگ کو، وہ آلودہ ترین شہر لاہور، دیکھ لیں ان کی کارکردگی۔ بہرحال ان کے مطابق، اور میری بھی یہی رائے ہے، ویری سوری ٹو سے، یعنی کسی چیف نے کوئی تیر مارا ہو، 65 کی جنگ دیکھ لیں، 71 کی دیکھ لیں، ہاں عمران کے دور میں جو ہے وہ جہاز گرائے گئے، پھر ابھی جو ہے وہ جہاز گرائے گئے، لیکن ایک فون کال آیا ٹرمپ کا اور وہ جو ہے نا جنگ اگر جیت رہے تھے تو جاری رہنی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ ڈائریکٹر ہیں CIA کے، یہ جو ہے نا یہ فرماتے ہیں، میں جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا، آپ نے مجھے دوش جو ہے وہ نہیں دینا۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا، فائنینشیل ٹائم لکھتا ہے کہ فیلنگ سٹیٹ، ناکام ریاست۔ اب کیا فائدہ ہوا رجیم چینج کا؟ کیا فائدہ ہوا عمران کو گھر بھیجنے کا؟ کیا فائدہ ہوا SIFC کا؟ کیا فائدہ ہوا تاجروں سے ملاقات کا بار بار؟ کیا فائدہ ہوا اسٹاک ایکسچینج کا؟ اور محسن بیگ جو دایاں ہاتھ ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بے چینی ہے، پاکستان میں غربت ہے، لوگوں کو جیلوں سے نکال کے مارا جا رہا ہے۔ تو پھر بہترین راستہ یہ نہیں ہے کہ چیف صاحب گھر چلے جائیں، بہترین راستہ یہی ہے کہ وہ گھر چلے جائیں، نئی قیادت کو موقع دیں، وہ کوئی نئی منصوبے لائے۔ یعنی آپ دیکھ لیں نا پاکستان کی صورتحال۔ اور فائنینشیل ٹائم نے کہا ہے کہ فیلنگ سٹیٹ، ناکام ریاست ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ اختیار تو فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہے۔ اور وہ ان 3 سالوں میں کیا کیا؟ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 3% گروتھ رہے گی، 3%۔ عمران کے دور میں 6.1 تھی جب حکومت گرائی گئی۔ ورلڈ بینک کہتا ہے غربت اور بڑھے گی، 50% پہلے اور زیادہ بڑھے گی۔ اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ تو کیا کیا 3 سالوں میں آپ نے؟ صرف یہ کہ ڈانگاں سوٹے، میڈیا کی آواز بند۔ اس کے علاوہ انکشاف کیا ہے کیپٹن صفدر نے۔ کیپٹن صفدر بم پھاڑتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بڑے عجیب سے منہ پھاٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ راحیل شریف نے جو ہے وہ آفر کی، راحیل شریف نے، یہ ذرا دیکھیں، وہ جو کہتے ہیں نا منصوبہ ساز بہترین، مجھے ایکسٹینشن دے دے مجھے، اور پناما میں بند کرا دیتا ہوں۔ بتائیں، اربوں کا کیس تھا پناما، اربوں کا کیس، اربوں سے بھی زیادہ، مے فیئر، ایون فیلڈ، ہائیڈ پارک، کہ پیسہ کیسے گیا، کہاں سے آیا، مجھے ایکسٹینشن دے دیں، میں پناما بند کرا دیتا ہوں۔ یہاں پہ عدلیہ بھی ایکسپوز ہو گئی کہ وہ عدلیہ کو کہیں گے، جس طرح آج کل کہا جا رہا ہے
عدلیہ بند کر دے گی۔ یہ افتخار احمد کے ساتھ کیپٹن صفدر نے بات کی۔ افتخار احمد کہتے ہیں کہ کوئی گواہ ہے، وہ کہتے ہیں بلائیں DGI رضوان اختر کو۔ یہ پہلے DG رینجرز تھے کراچی میں، رضوان اختر، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کہ بلائیں ان کو یہاں بٹھائیں کہ یہ بات نہیں ہوئی۔ آپ بتائیں، وہ جو CIA کا ڈائریکٹر ہے وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا؟ یہ منصوبہ بندی ہے، فائلیں دکھا کے اپنا کام کرانا، بازو مروڑ کے اپنا کام کرانا، بازو مروڑ کے اپنی ایکسٹینشن لینا۔ ابھی بھی سودا ہو رہا ہے ایکسٹینشن کا۔ فیض حمید کو سزا دیں۔ کل ادھر اسلام آباد میں خبر تھی کہ فیض حمید کو 30 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ فیض حمید کو سزا دیں، عمران خان کو سزا دیں، عمران خان کو باہر نہ آنے دیں۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو 2036 تک باہر نہیں آنے دیا جائے گا، 2036 تک۔ اور شرائط یہی ہیں، ہمیں ایکسٹینشن دو۔ ملک کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم، کبھی رات کو 10 بجے اسلام آباد چلے جائیں، جم خانہ چلے جائیں، کوسار مارکیٹ چلے جائیں، اگر آپ کو یقین آ گیا نا کہ یہ پاکستان ہے، آپ میرا نام بدل دیں۔ یہاں 2 پاکستان ہیں، یہاں 2 دستور ہیں، یہاں 2 آئین ہیں۔ رات کو 10 بجے ایک اور پاکستان اگر دیکھنا ہے تو آپ کو رات کو 10 بجے کے بعد جم خانہ جانا ہوگا، آپ کو جانا ہوگا جی ادھر کیا نام ہے اس کا یار، نیشنل پارک۔ اس کی پتہ ممبرشپ کتنی ہے؟ اس کی ممبرشپ ہے 60 لاکھ روپے ممبرشپ۔ اگر دوسرا پاکستان دیکھنا ہے، 2 پاکستان، اور چھوٹی عدالتوں میں اور پاکستان، اوپر عدالتوں میں اور پاکستان۔ یہاں وکیل بات کر لیتے ہیں، میرا فلاں کے سامنے کیس لگائیں۔ یہ کبھی ترقی نہیں کرے گا، یہاں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ یہی حال رہا تو اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیت عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سونا رب، ہمارا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا ٹھار کر دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع کر دے، اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں واقعہ سنایا تھا آپ کو۔ داؤد علیہ السلام نے کہا تھا عدل نہ مانگو ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ یہ جو آپ مجھے برداشت کرتے ہیں الٹی سیدھی باتیں، اس کے لیے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔